Assalamualaikum everyone. Today we are here again with another important topic, which is ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. This disorder is very common. हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चों में जो है ये पाया जाता है और लोगों को जो है वो इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है. तो आप लोगों की अवेयरनेस के लिए हमने आज एक ये सेशन कंडक्ट किया है. आप लोगों ने मुझे सेहत कहानी के प्लेटफॉर्म पे देखा होगा. आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन एट सेहत कहानी और हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सादिया महमूद. पहले तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि इतनी दूर से हमारे पास जो है वो ये सेशन के लिए आई. शी इज़ अ कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट coming from UK. She's a YouTuber. She's running her own channel at YouTube by the name Dr. Sadia Mahmood and Dr. Saman. And she is working in the field of psychiatry for so many years, or specifically child psychiatry and adolescent psychiatry पे इनकी specialization है. So welcome Dr. Sadia at Sehat Kahani. जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सादिया, बहुत शुक्रिया आपकी दावत का और आपने ये मौका दिया कि हम इस बहुत ही अहम मौजू पर बात कर सकें आज. अच्छा डॉक्टर सादिया, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि हमारे लोगों को कि व्हाट इज ADHD और इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइंस होते हैं जो कि हम देखें और पेशेंट को या बच्चों में तो वो हम इसको कहते हैं कि ये बच्चा जो है ADHD है. जी, तो ADHD stands for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. तो इसमें 3 बुनियादी जो होते हैं सिम्टम्स होते हैं. इसमें एक तो हाइपर एक्टिविटी होती है. इससे मुराद ये कि जो कोई बच्चा होता है या बड़ा भी, तो वो बहुत मतलब एक्टिव होते हैं ना, तो बहुत हर वक्त हिलते रहते हैं, चलते रहते हैं, उछलते कूदते रहते हैं, या फिर अगर बैठते हैं तो टिक के नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ मतलब छिड़ ही जाएंगे. तो ये जो चीज़ें हैं ये हाइपर एक्टिविटी में आती हैं. अगर लड़कियों में हम देखें, ये ज़्यादा चीज़ें एक्चुअली लड़कों में ज़्यादा नोटिस की जाती हैं. होता तो लड़कियों में भी है और लड़कों में भी, लेकिन एक तरह से लड़कों में ये चीज़ें ज़्यादा नुमायाँ होती हैं. लड़कियों में ये होता है कि आप नोटिस करेंगे कि वो बातें बहुत करती हैं, बहुत तेज़ी बात करेंगी, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बातें करेंगी, तो ये चीज़ उनमें देखी जाती है. तो ये होगा हाइपर एक्टिविटी. इसके साथ साथ दूसरी चीज़ होती है इम्पल्सिविटी. इम्पल्सिविटी से मुराद के बिना सोचे समझे कुछ कर बैठना या कुछ बोल देना. तो इस तरह इसमें ये मसले होते हैं कि फ़र्ज़ करें आपने कहीं सड़क पार करनी है ना, तो आप सोचे समझने के बगैर आप जो बच्चा है वो सड़क के मतलब के ना ऊपर चला जाएगा. तो इट्स लाइक एज अ रिस्क, यू नो. या फिर ये होगा कि वो बात करते वक्त अपनी वो इंतज़ार नहीं कर सकेगी ना कि मेरी बारी आए बात करने के लिए ना. तो वो फ़र्ज़ करें कोई टीचर होगी, पूछ रही होगी कोई सवाल, तो इससे पहले कि टीचर सवाल ख़त्म करे वो खुद बच्चा जो है वो जवाब देना शुरू कर चुका होगा ना. तो ये चीज़ जो है इसको हम इम्पल्सिविटी में इसके कंसिडर करते हैं. और जो तीसरी चीज़ है वो है इनअटेंशन. इनअटेंशन से मुराद के जो फोकस करने की जो सलाहियत होती है उसमें मुश्किल पेश आती है कि जो एक बच्चा या बड़ा है वो अगर कोई चीज़ पढ़ रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है, तो वो ना ज़्यादा देर के लिए वो पढ़ नहीं सकेगा. बहुत जल्दी मतलब उनका जो ध्यान है कहीं और चला जाएगा. तो बेसिकली ये 3 चीज़ें जो है ना, ये इस जो डिसऑर्डर है उसकी बुनियादी 3 फीचर्स हैं. सो आपने बताया इम्पल्सिविटी, उसमें टाइम स्पैन जो एक जगह, जैसे हम उर्दू में कहते हैं टिक के बैठते नहीं ऐसे बच्चे, राइट. एक दफ़ा बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. फिर हाइपर एक्टिविटी है और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ आपने बताई कि इन बच्चों के अंदर अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत मतलब कम होता है. ये एक चीज़ को जो है वो एक चीज़ स्टार्ट करते हैं, उसके बाद दूसरी चीज़ पे फौरन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. जी तो बिल्कुल. ये तो वो सारे सिम्टम्स हैं जिस पर हम कहते हैं कि बच्चे को हम ADHD जो है वो कहते हैं कि डायग्नोस हो गया. अच्छा, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ अ चाइल्डहुड. तो क्या ये एडल्ट्स में भी डायग्नोस हो सकता है? यूजुअली तो बच्चों में हम देखते हैं. तो क्या अगर कोई रह गया बचपन में जिसको नहीं डायग्नोस किया, तो क्या बड़े लोगों में भी आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं? जी नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा. ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ही समझा जाता है. इससे ये मुराद है कि न्यूरो के मतलब के दिमाग पर जो जिसका ताल्लुक होना, और इसमें मतलब दिमाग की जो फंक्शनिंग में मतलब के थोड़ी सी
ڈفرینٹ ہوتی ہے، ان کی جو برین فنکشننگ ہوتی ہے. اور ڈیولپمنٹل سے مراد یہ کہ یہ ہاں بالکل بچپن میں یہ چیز شروع ہوتی ہے، اور اس کے جو ہیں اثرات ہیں یہ زندگی بھر کے لیے رہتے ہیں. اکثر پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ نا تقریباً 1/3 لوگ جو تھے، جو بچے تھے، کہ وہ سوچا جاتا تھا کہ وہ بڑے ہو کر یہ چیز مطلب ختم ہو جائے گی نا. لیکن اب یہ کہ کچھ تعداد ہے جن میں مطلب کہ یہ سمٹمس ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کم ہے. اب 10% سمجھا جاتا ہے کہ 1 out of every 10 people who have ADHD diagnosed or undiagnosed, they will naturally get better, کہ ان کو بعد میں ان کو مسئلے نہیں ہوں گے. لیکن زیادہ تر جو ہیں بچپن میں شروع ہوں گے ان کی سمٹمز نظر آنا، اور پھر یہ ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں رہیں گے. یہ ہے کہ کچھ نیچرلی کچھ لوگوں کے سمٹمز کم ہو جائیں گے، اور کچھ لوگوں کے ٹریٹمنٹ کے ساتھ کم ہو جائیں گے نا، اور وہ اس کے ساتھ مطلب رہنا سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں؟ واٹ آر دا ڈفرنٹ ٹائپس آف ADHD؟ کچھ ایسا ہے اس کی کوئی کلاسیفیکیشن؟ جی بالکل، اس کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں. تو ایک تو ہے کمبائنڈ ADHD. اس میں یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں جو جن کی ہم نے بات کی، ہائپر ایکٹیویٹی، امپلسیوٹی اور انٹینشن، یہ تینوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں. تو دس از کمبائنڈ ADHD which is probably the most common diagnosed جو ہے ڈس آرڈر. اس کے علاوہ ہے اونلی ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، جس میں صرف ہائپر ایکٹیویٹی اور امپلسیوٹی دیکھنے کو ملے گی، اٹینشن ڈیفیکلٹیز نہیں ہوں گی. ایک یہ ہے. اور تیسرا جو ٹائپ ہے وہ یہ ہے انٹینشن ٹائپ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، جس میں زیادہ جو ہے وہ اٹینشن یا توجہ، کانسنٹریشن کی مطلب کی مشکلات ہوں گی، لیکن وہ ہائپر ایکٹیویٹی اور امپلسیوٹی نہیں دیکھی جائے گی. اور یہ جو ٹائپ ہے نا، یہ زیادہ تر لڑکیوں میں ہوتی ہے. اور ایکچولی یہ جو ہے لڑکیاں جو ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ریشیو ہے میلز اور فیمیلز کا، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ میلز میں زیادہ ADHD ڈائگنوز ہوتا ہے. تو اور یہ ہے کہ لیکن یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جو لڑکیاں ہیں وہ ایکچولی دے آر ناٹ گیٹنگ ڈائگنوزڈ. یس، کہ مطلب کہ ان میں اتنا پک اپ یہ چیز نہیں کی جاتی، اور ان میں جو پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ان میں ہائپر ایکٹیویٹی اور امپلسیوٹی نہیں ہو سکتی، لیکن زیادہ ان میں جو اٹینشن کے جو مسئلے نا وہ ہوتے ہیں. اور وہ اس لیے کیونکہ پھر وہ ان دا کلاس روم فار ایگزامپل اتنا وہ مطلب ڈسٹرب نہیں کرتی کلاس کو. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی پڑھائی پر اس کا اثر ہو، لیکن وہ اتنا شور نہیں کرتی، اتنا ڈسٹریکٹ نہیں کرتی، ہنگامہ نہیں کرتی، تو اس وجہ سے وہ پک اپ نہیں ہوتی. جیسے کہ لڑکا اگر کوئی ہو جو کافی ہائپر ایکٹیو ہو اور امپلسیو شور مچا رہا ہو نا کلاس روم میں، تو پھر زیادہ ہے نا جو بچہ اس پر جاتی ہے نا، تو اس لیے وہ پوائنٹ ہوتا ہے وہ بچہ زیادہ. تو اس کا مطلب یہ کہ the ratio is more in males as compared to females, right؟ تو اس کا کیا مطلب سمپٹمس میں کوئی فرق ہوتا ہے کہ جو ہے، یا ڈائگنوسس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ مطلب اگر کسی لڑکی کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ADHD، تو کیا وہ لیٹ ڈائگنوز ہوتی ہے اس وجہ سے بیکاز شی از calm and quiet, she is not showing up the symptoms the way the boys are؟ تو تھوڑا سا پھر ڈائگنوسس میں پرابلم نہیں ہوتی اس کیس میں فیمیلز میں؟ جی بالکل. تو جتنی بھی کوئی بیماری مطلب ڈسٹربنس کاز کرے گی نا اور دوسرے لوگوں کی نگاہ میں آئے گی، تو وہ زیادہ مطلب پک اپ جلدی پک اپ ہوگی نا. جو بھی ہو، وہ آٹزم ہو، ADHD ہو. اس لیے کیونکہ لڑکے زیادہ تر، ناٹ آلویز، لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں ہائپر ایکٹیو اور ہوتی بھی ہیں، شاید تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو. جیسے میں نے کہا شاید وہ بتونی ہو زیادہ اس کے بجائے کہ وہ فزیکلی زیادہ ایکٹیو ہوں. لیکن کیونکہ وہ اس طرح وہ لڑکے اس طرح ہوتے ہیں کلاس رومس میں، وہ جلدی پک اپ ہو جاتے ہیں. تو لڑکیاں ہمیشہ نہیں، لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں پک اپ ہوتی ہیں. اور وہ یہ کہ ان میں یہ بھی ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کسی اور چیز کا مطلب کہ ان کا یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے، فرض کریں انگزائٹی یا ڈپریشن، وہ اس طرح مس ڈائگنوز بھی کئی دفعہ ہو جاتی ہیں. لیکن بنیادی طور پر جو اسیسمنٹ پروسیس جو ہے وہ بالکل سیم ہے لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی. تو یہ بہت ہی ایک تفصیلی ایک پروسیس ہے. اس میں ہم بچے سے ملتے ہیں، بچہ یا بچی
ان کے ماں باپ سے ملتے ہیں, ان سے معلومات لیتے ہیں کہ مسئلہ مطلب کہ کیا ان کے مسئلے ہیں, اور یہ صرف نہیں کہ اسکول میں کیسے ہیں وہ, لیکن گھر میں اور باہر جب جاتے ہیں, سوشلائز جب کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایسی ایک کنڈیشن ہے کہ آپ زندگی کے آپ کے ہر حصے کو افیکٹ کرے گی. تو یہ چیز دیکھنی بہت ضروری ہے کہ یہ شروع سے مطلب چھوٹی عمر سے, ہم کہتے ہیں کہ 12 سال سے پہلے پہلے تو کچھ نظر آنا چاہیے, اور اکثر ہوتا ہی ہے, مطلب اکثر لوگوں کو یاد آتا ہے اگر بعد میں بھی ان کا ڈائگنوسس ان کو پتا ہوتا ہے کہ چھوٹی عمر میں ہمارے ساتھ یہ مسئلے تھے لیکن پک اپ نہیں ہوئے. تو چھوٹی عمر میں ان کے مطلب اثرات نظر آنا اور ہر زندگی کا ہر حصے کو افیکٹ کرنا, یہ 3 چیزیں مطلب کا ہونا یا ڈفرینٹ ٹائپس کے ان چیزوں کا ہونا, وہ فیچرز کا ہونا, اور یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا کہ وہ ان کے اوپر امپیکٹ کتنا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر کوئی چیز ہے, کوئی مسئلہ ہے جو جس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہو رہا ہے بچہ یا بچی پر, کہ مطلب ان کی پڑھائی پر بہت اس کا اثر ہو رہا ہے کہ وہ مطلب مارکس نہیں لے پا رہے. یہی کوشچن اگلا میرا آپ کے ساتھ تھا کہ ہاؤ ڈز اٹ امپیکٹ جی جی سوشل اکیڈیمک اینڈ پروفیشنل لائف. مطلب ظاہر بات ہے اگر بچہ ہے تو اس کی اکیڈیمک پرفارمنس جو ہے وہ افیکٹ کرے گی, اور آپ جس طرح بتا رہی ہیں کہ اگر وہ ایڈلٹ ہے تو پروفیشنل لائف ڈسٹرب ہوگی, تو سوشل لائف بھی ڈسٹرب ہوتی ہے ایسے بچوں کی. جی بالکل, کیونکہ اگر آپ سوچیں کہ اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں اور آپ بار بار آپ مطلب کہ آپ ہلتے رہیں یا ٹک کے نہ بیٹھیں یا اپنی بات کرنے کے لیے انتظار نہ کریں, تو دوسرے لوگ تھوڑا سا تنگ آ جائیں گے نا, تو آپ کی فرینڈ شپس پر بھی اثر ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی خود جو سیلف اسٹیم ہوتی ہے اس پر کافی اثر ہو سکتا ہے نا, کیونکہ پھر یو گیٹ لاٹس آف نیگیٹو کامنٹس دیٹ پیپل کین میک ٹورڈز یو. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پھر یور سیلف اسٹیم, آپ کی موڈ پر بھی فرق اثر ہو سکتا ہے, کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں یا انگزائٹی کافی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, اور یہ کہ اور گھر میں بھی مطلب ماں باپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے بچے کو سنبھالنا, اور یہ کہ خاص طور پر باہر جب بچے ہوں, تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر اب بچہ کوئی روڈ کراس کر رہا ہے تو اس معاملے میں بہت احتیاط مطلب کرنے کی ضرورت ہے. یا پھر کئی بچے ہوتے ہیں بہت مطلب درختوں کے اوپر جا کے ان کو کلائم کرتے ہیں, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ سوچ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے, پھر شاید وہ گر کے ان کی ہیڈ انجری ہو جائے اس طرح. تو there's lots of risk that needs to be thought about. تو بالکل یہ ہر زندگی کے ہر حصے میں اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے, اور وہ اسیسمنٹ میں ہم یہی بالکل کرتے ہیں کہ شروع میں دیکھتے ہیں کہ کیسے بچہ تھا, کیا مسئلے تھے, کیسا اثر ہوا ان کے اوپر, اور پوری مطلب جہاں تک وہ ہیں جس عمر تک بھی ہیں اس کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں, بچے سے ملتے ہیں, ان کے ماں باپ سے ملتے ہیں, اور پھر ہم یہ کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم ان کو آبزرو دوسری ڈومین میں بھی آبزرو کریں. ایک تو کلینک میں ہم نے دیکھ لیا, ہو سکے تو ہم ان کو اسکول میں بھی آبزرو کرتے ہیں, یا ایٹ لیسٹ اسکول سے رپورٹ لیتے ہیں کہ وہ بچہ اسکول میں کیسا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ کویسچنیئرس ہیں, اسٹینڈرڈائز کویسچنیئر جنہیں ہم کارنرس کہتے ہیں. یہ ایک اسیسمنٹ ٹول ہے, بچہ بھی اور ماں باپ اور جو ان کی جو ٹیچرس ہوتی ہیں وہ ایک ریٹنگ اسکیل کو فل کر سکتے ہیں. اس سے بھی ہمیں پھر انفارمیشن ملتی ہے کہ یہ کتنی یہ چیزیں ان میں ہیں, یہ فیچرز, اور کتنی کس حد تک ہیں. تو یہ پھر سب چیزیں ہم ملا کے ایک ہمارے ملٹی ڈسپلنری ہماری ایک ڈسکشن ہوتا ہے. مطلب یہ صرف ایک پروفیشنل اس کنڈیشن کو نہیں ڈائگنوز کر سکتا یا نہیں کرنا چاہیے. مطلب اٹ شوڈ بی اے ملٹی ڈسپلنری اسیسمنٹ جس میں سائیکیاٹرسٹ ہو یا پیڈیٹریشین ہو, اس کے ساتھ ساتھ سائیکالوجسٹ, اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپسٹ یا آکیوپیشنل تھراپسٹ. I guess the school teacher is the right person جو کہ فرسٹ ڈائگنوسس بناتا ہے, بیکاز بچے یوزلی اسکول میں جا رہے ہوتے ہیں, تو ٹیچر از دا رائٹ پرسن. گھر میں بھی آبویسلی پیرنٹس بھی. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ اٹ ول بی لائک کمبائن ایک ورک اپ ہوتا ہے اس کا, جس میں پیڈیٹریشین سائیکیاٹرسٹ سب انوالو ہوتے ہیں. تو اس کی تھراپی یا ٹریٹمنٹ آپشنز کیا کیا اویلیبل ہیں پاکستان میں؟ جی تو اچھا, پاکستان کی سین کا مجھے بہت زیادہ نہیں پتا, لیکن جو ریکمینڈیڈ ٹریٹمنٹس ہے وہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اس میں اچھا سب سے پہلے جو بھی نیورو ڈیولپمنٹل کنڈیشن ہے, جو بھی سائیکیاٹرک پرابلم ہے, جو بھی میڈیکل پرابلم ہو, آئی تھنک سب سے پہلے ایجوکیشن کتنی اہم ہوتی ہے کہ جو پیشنٹ ہے ان کی فیملی وہ سمجھے کہ یہ کیا چیز ہے.
اور Exactly. اپنا تھوڑے ذہن مطلب اپنی ذہن تھوڑا سا بدلیں کہ یہ جو میں فرض کریں ماں باپ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ بہت ہی بدتمیز ہے، بہت ہی آؤٹ آف کنٹرول، تو اس کو تھوڑا سا فریم کرنا ہے آپ نے کہ نہیں، دس از ADHD، تو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ نے تھوڑا سا جو ہے آپ میں نا وہ انڈرسٹینڈنگ آپ نے پیدا کرنی ہے ماں باپ کی حیثیت سے، اور پھر بچوں کو بھی آپ نے ہیلپ کرنا ہے کہ وہ یہ چیز کیا ہے، کیوں ایسے ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس میں پہلے تو جو ہے اگر بچہ چھوٹا ہے تو اس میں ہم جو ریکمینڈڈ بیسیکلی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایز پیرنٹ ٹریننگ، پیرنٹ بیہیویئرل مینجمنٹ، کہ ماں باپ کو آپ نے ٹیکنیکس سکھانی ہے یا بتانی ہے کہ بچے کو کیسے مینج کریں. اس میں یہ آ جاتا ہے کہ بچے کے ساتھ بہت ان کو فرم باؤنڈریز ان کی ہونی چاہیے، کیونکہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں. ان کو مطلب کہ آپ نے جو اچھا کام کر رہے ہوں گے آپ نے ان کو پازیٹیو ان کی تعریف کرنی ہے، ان کو پازیٹیو مطلب ری انفورسمنٹ کرنا ہے. جب کوئی چھوٹی موٹی اگر وہ کوئی شرارت کریں تو آپ نے اس کو کوشش کرنی کہ آپ اگنور کریں، کیونکہ جتنا آپ نیگیٹو چیز کو آپ فوکس کریں گے اتنا وہ زیادہ پھر پھر وہ Exactly. بچہ کرتا ہے. لیکن اگر زیادہ ہو یا کوئی ایسے رسکی بیہیویئر ہو، پھر ظاہر ہے آپ نے ماں باپ کی حیثیت سے آپ نے اس کو یو ہیو ٹو ٹیک ایکشن، تو یو ہیو ٹو سیٹ دی لمٹس اینڈ یو ہیو ٹو ہیو کانسیکوینسز. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ بچوں کے لیے بہت ضروری تھی، خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے. اور یہ آپ گروپ کے ساتھ گروپ انٹروینشن کے طور پر کر سکتے ہیں کہ ایک گروپ ہو بہت سارے بچوں کے والدین کا، تو اور اٹ کین بی اے 1-to-1 انٹروینشن صرف اسی مطلب بچے کے والدین کا، ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے کہ اسکول میں بھی وہی ٹیکنیکس پھر استعمال کی جائے، کہ مطلب وہ کنسسٹنسی ہو، بہیویئر Yes. مینیج کرنے کی کنسسٹنسی ہو، تاکہ بچے کو پتا ہو کہ دس از آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اوے وتھ اٹ اف آئی ڈو دس if I do this at school or at home. اور پھر وہ ان کی مطلب کہ ان کو خود ان کی نا ایک سینس آف سیکورٹی ہوتی ہے کہ دس از ایوری تھنگ از دا سیم اینڈ اسٹیبل. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹل جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. تو مثلاً اسکول میں جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں جس طرح بچے ہوتے ہیں جن کو مشکلات پیش آتی ہیں، وہ اکثر ٹیچرس ان کو ان کے سامنے بٹھاتی ہیں، بالکل سامنے تاکہ ان کو زیادہ توجہ میں آسانی ہو، توجہ ان کے اوپر رہے، تو پیچھے نہ ان کو نظر آئے کہ بچے باقی بھی ہیں کمرے میں اور کیا ہو رہا ہے نا. اور یہ کہ وہ پھر ان کو بتانے کے ساتھ ساتھ وہ لکھ کے بھی مطلب انسٹرکشنز دیتے ہیں تاکہ وہ دیکھ سکے نا. اگر کہہ دیا ٹیچر نے ان کو انہوں نے مطلب کہہ دی، سن لیا، بھول گئے وہ، لیکن اگر لکھا ہوگا تو پھر they can go back once to understand the instruction. اور یہ بھی کہ جب آپ انسٹرکشن دیں اس کو چھوٹا رکھیں، اسپیشلی وربل انسٹرکشن. آپ نے ایک وقت پر مطلب کہ 3-4 چیزیں نہیں کہنی، آپ نے ایک وقت پر کہنا ہے بس اچھا یہ آپ یہ کرو، آپ وہ کتاب ادھر سے نکالو، اس کے بعد یہ صفحہ کھولو. آہستہ آہستہ آپ نے بریک چنک ڈاؤن کر کے نا اپنے وہ ٹاسک کرنا ہے، اس سے بھی ان کی ہیلپ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو کمرہ ہے اس کو بہت زیادہ مطلب کہ بہت زیادہ رنگین یا بہت زیادہ اوور فلوئنگ نہیں کرنا نا، کہ جتنا آپ زیادہ سینسری انفارمیشن ہوگا کمرے میں اتنا زیادہ وہ بچہ ہے وہ زیادہ ڈسٹریکٹیڈ اور ہائپر ہوگا. تو اس کو بھی آپ نے تھوڑا سا دیکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ریگولر بریکس ہونا کافی ضروری ہیں، اسپیشلی جو بہت ہائپر ایکٹیو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے، کہ آپ وہ زیادہ دیر کے لیے ٹک کے تو نہیں بیٹھ سکتے، آپ ان سے امید نہیں یہ کر سکتے نا. تو آپ کو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ اچھا ہر گھنٹے بعد یا آدھے گھنٹے بعد ان کو 5 منٹ کی بریک چاہیے. یا پھر ان کو تھوڑا سا آپ ڈسکائز بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں اچھا آپ جا کے یہ جو میرا میسج ہے ہیڈ ٹیچر کو دے آؤ، تو اس طرح تھوڑا سا نا ان کو آپ مینیج کر سکتے ہیں. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کہتے ہیں فجٹ ٹوائز، وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بچے ہاتھ میں کر سکتے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ تھوڑا سا اپنی جو ریسٹلیسنس ہوتی ہے اس کو کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو انٹروینشن ہے. اس کے علاوہ مطلب اگر مائلڈ ٹو ماڈریٹ لیول کا جب ایشو ہے تو پھر ہم یہی کہیں گے. اگر ماڈریٹ سے زیادہ ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ سائیکولوجیکل مطلب بیہیویئرل انٹروینشن مینجمنٹ اور انوائرمنٹل ماڈیفیکیشن کے ساتھ ساتھ ہم میڈیکیشن کا بھی سوچ سکتے ہیں. لیکن اور میڈیکیشن اویلیبل بھی ہیں کافی عرصے سے جو کہ افیکٹو ہیں،
لیکن یہ مطلب ہر بچے کا جو ہے اس کا پراپر اسیسمنٹ ہونی چاہیے ایک سائکیاٹرسٹ سے، جس سے پھر وہ میڈیکلی بچے کو اسیس کریں اور دیکھیں کہ وہ سیف ہے ان کے لیے میڈیسن شروع کرنا، کون سی ہونی چاہیے، کب لینی چاہیے، ان کو کیسے مانیٹر کریں گے. تو یہ چیزیں پھر اس میں آ جاتا ہے. لیکن میڈیکیشن اویلیبل ہے، بالکل ہے، اور یہ بہت افیکٹو بھی ہو سکتی ہے. اوکے. سو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس کی ٹریٹمنٹ میں بیہیویئر تھراپی کے ساتھ ساتھ میڈیکیشن میڈیسنس بھی اویلیبل ہیں. جی تو پیرنٹس تھوڑے سے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں جب آپ میڈیسنس کی طرف آتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو واٹ از دا سیفٹی مارجن آف دیز میڈیسنس؟ کیا جیسے کہ آپ نے بولا کہ آبویسلی سائیکاٹرسٹ از دا رائٹ پرسن جو کہ پرسکرائب کرتا ہے، تو کیا بچوں کے لیے سیف ہیں یہ میڈیسنس؟ بیکاز دیر از سرٹن کلاس اینڈ سرٹن گروپ آف میڈیسنس جو کہ اے ڈی ایچ ڈی میں بچوں کو پرسکرائب کی جاتی ہیں، تو ان کا لینا عام لوگوں کی نالج کے لیے صرف آپ یہ بتا دیں کہ وہ کیا لینی چاہیے جی میڈیسن سے اگر سائیکاٹرسٹ پرسکرائب کرتا ہے تو. جی دیکھیں اس معاملے میں ماں باپ کی جو گھبراہٹ ہے بالکل جائز ہے، اور میں سمجھتی ہوں کوئی بھی میڈیسن ہو اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، اسپیشلی بچوں کے معاملے میں، کیونکہ ہمیں پتہ کہ بچوں میں سائڈ افیکٹس کے چانسز ہاں کسی میں بھی سائڈ افیکٹس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر جو اے ڈی ایچ ڈی جن کو ہوتا ہے ان کو زیادہ سینسٹیو ہو سکتے ہیں سائڈ افیکٹس کے. جو میڈیسنس ہیں ہم بیسکلی کہتے ہیں سائیکوسٹیمولنٹس ان کو کہتے ہیں. تو یہ بیسکلی آپ کے جو برین میں جو کیمیکل ہوتے ہیں، نیورو ٹرانسمیٹر جو ہے ڈوپامین از the main ones، اس کو مطلب وہ بیلنس کو امپروو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے پھر وہ جو ہے اے ڈی ایچ ڈی کے سمپٹمس بہتر ہوتے ہیں. There's also noradrenaline as well. لیکن بیسکلی آپ کے برین کے کیمیکلس کو تھوڑا سا وہ بیلنس کرتے ہیں. سو اس میں بہت ساری ریسرچ کی گئی ہے. سو اٹ از اے ریکگنائزڈ ٹریٹمنٹ. لیکن یہ کہ اس میں سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں، اور جو ٹپیکل سائڈ افیکٹس جو ہوتے ہیں کچھ تو ہوتے ہیں جو کافی مائلڈ لیول پر اگر آپ مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد وہ مطلب چلے بھی جاتے ہیں. وہ یہ اس طرح کے مطلب کہ آپ تھوڑا سا پیٹ میں درد یا مطلب سک فیل کرنا اس طرح نا، اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ ایکس اور یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. لیکن ان کا اثر آپ کی خوراک پر بھی ہو سکتا ہے نا. ایپیٹائٹ سپریشن جسے ہم کہتے ہیں کہ اس دوا سے آپ کی جو ہے بھوک نہیں لگتی بچوں کو اکثر. تو پھر اس کے ساتھ ان کا پھر ویٹ میں بھی مطلب ہم کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ویٹ ان کا لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر ان کی گروتھ پر اثر ہوتا ہے. یہ چیز ہے ایز اے ویل ریکگنائز سائڈ افیکٹ. اس کے ساتھ ساتھ نیند پر بھی اثر ہو سکتا ہے کہ آپ کو نیند کم آئے، اور کافی کامن ہے اے ڈی ایچ ڈی میں کہ نیند کا کم آنا ویسے ہی مطلب اٹ کین بی پارٹ آف دا پریزنٹیشن. لیکن جو سائیکوسٹیمولنٹ میڈیکیشن ہے اس کے ساتھ بھی مطلب نیند پر مزید اثر پڑ سکتا ہے. تو ان چیزوں کو بھی ہم نے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کو چیک کرتے رہیں، مانیٹر کرتے رہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان میڈیسنس کا آپ کے بلڈ پریشر پر اور آپ کے ہارٹ ریٹ پر بھی اثر ہو سکتا ہے. اس لیے ہم یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ چیزیں بھی چیک کریں. تو اس لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ بچے کے پاس کوئی پری ایگزسٹنگ میڈیکل پرابلمس تو نہیں ہے. تو اگر ہیں ان کو تھوڑا سا اسیس کرنا کہ اسٹیبل ہیں، ابھی میڈیسن شروع کی جا سکتی ہے. اور یہ کہ ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لو ڈوز میں شروع کریں میڈیسن، اسپیشلی اف دیر از ادر میڈیکل کنسرنس. اور لو ڈوز شروع کریں اور سلولی اس کو مطلب کہ انکریز کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں نا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ اگر میڈیسن شروع کرنی ہے تو دیر از گوئنگ ٹو بی اے ویری کلوز مانیٹرنگ انوالوڈ. لیکن سائڈ افیکٹس کا یہ ہے کہ وہ تو ہے ہی، ہر میڈیسن کے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نہ زیادہ ہوں، اگر ہوئے تو ہو سکتا ہے وہ ٹھیک بھی ہو جائیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس حد تک بھی ہوں کہ پھر میڈیسن کو آپ کو کم کرنا پڑے، چینج بھی کرنا پڑے. سو بیہیویئر تھراپی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں میڈیسنس بھی پرسکرائب کی جاتی ہیں جو کہ کسی حد تک سمٹمس کو اور بچے کی ڈپریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہیں. جیسے کہ سائڈ افیکٹس کو دیکھیں ڈاکٹر سعدیہ، اگر آپ پیناڈول بھی لیتے ہیں تو اس کے بھی آتے ہیں. تو اب اگر آپ سائڈ افیکٹس کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ اس کے سمٹمس بچے کے اس کی لائف میں بہتری آ رہی ہے، تو آئی تھنک اگر سائیکاٹرسٹ نے پرسکرائب کی ہے تو والدین کو جو ہے وہ اس میں ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ ان کے بچے کی ویل بینگ کا سوال ہوتا ہے.
तो ऑब्वियसली अगर रिस्क साइकाट्रिस्ट बेनिफिट, हमेशा रिस्क बेनिफिट होता है ना, रिस्क जी बेनिफिट जी का वो जी डिसीजन होता है, कितना फायदा मिल रहा है और कितना नुकसान है। तो नुकसान है। अगर ऑब्वियसली अगर आपने एक जो है वो एक्सपर्ट से जो है वो एक्सपर्ट ने प्रिस्क्राइब किया है तो ऑब्वियसली उसको कोई देखकर उसके उसको एनालाइज करके ही यूजुअली साइकाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। बिहेवियर थेरेपी विद मेडिसिन, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑप्शन। अच्छा, एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो मुझे भी बहुत दफा कंफ्यूज करती है वो ये है कि इज देयर एनी लिंक between ADHD and autism, और कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि मोर और लेस कई सिम्टम्स आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कोइंसाइड करते हैं। आप देख रहे होते हैं पेशेंट को मोर और लेस दोनों को एक जैसे सिम्टम्स होते हैं। तो व्हाट हाउ कैन यू डिफरेंशिएट कि ये यस, ऑटिज्म है या ये प्योरली ADHD है? नहीं तो बहुत अच्छा सवाल किया डॉक्टर सादिया आपने, क्योंकि एक्चुअली प्योर ADHD इज मोर लाइक द एक्सेप्शन, ठीक है ना। कोमॉर्बिडिटी मतलब कि ADHD के साथ साथ और चीज़ों का होना इज मोर कॉमन। तो इसमें ऑटिज्म इज हम काफ़ी काफ़ी कॉमनली हम देखते हैं कि ADHD जिनमें हो उनके उनमें ASD या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी हो, या अगर डायग्नोसिस ना हो तो उनके ट्रेट्स हो, ये हो सकता है। और भी चीज़ें हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, टिक डिसऑर्डर्स हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये सब चीज़ें भी हो सो सकती हैं। सॉरी आपकी, मैं एकदम मेरे दिमाग में क्वेश्चन है कि दैट मीन्स कि ऑटिज्म कैन एग्जिस्ट विद ADHD और ADHD कैन वाइस वर्सा, राइट? Of course, they very commonly they can be together, very commonly. और लेकिन जरूरी नहीं है कि बिल्कुल मतलब फुल एक डायग्नोस्टिक थ्रेशोल्ड उनका अचीव करने की जरूरत नहीं है। ट्रेट्स हो सकते हैं ना, मतलब कि यू हैव ADHD and you have traits of ASD, or you can have ADHD and full ASD as well. And similarly, you can be diagnosed with ASD and then maybe a little bit later on you get diagnosed with ADHD. और एक्चुअली कुछ हद तक जो हाइपर एक्टिविटी होती है वो हम एक हद तक हम नॉर्मल भी समझते हैं ASD में ना। एग्जैक्टली जी। हाँ, ये तो ये लेकिन अगर क्वेश्चन वो मेरा ज्यादा बिल्कुल हो, अगर वो जी ज्यादा, क्योंकि उनमें सेंसरी इश्यूज भी होते हैं ना, सेंसरी डिफिकल्टीज भी होती हैं, उसके साथ साथ भी थोड़ा सा उनके ऊपर असर होता है। तो लेकिन इसलिए जरूरी है देखने के इम्पैक्ट क्या है। इफ इट्स रियली कॉजिंग अ बिग इम्पैक्ट ऑन दम, अ नेगेटिव इम्पैक्ट, तो फिर उसके लिए फिर ट्रीटमेंट हम अलहदा से मतलब के सोच सकते हैं जी। ओके ओके। डॉक्टर सादिया, ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात की कि लर्निंग डिफिकल्टीज भी होती हैं, और जैसे कि द गैजेट्स, चिल्ड्रन दे आर यूजिंग गैजेट्स डेली बेसिस पे, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। तो आई थिंक हर मदर की यही कंप्लेन होती है कि बच्चा जो है वो बहुत हाइपर है या बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रैक्टेड है। तो जी सिर्फ सुनने और देखने वालों के लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि डॉक्टर सादिया ने बताया कि ठीक है, हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, कुछ लर्निंग डिफिकल्टीज भी होती हैं, डिसेबिलिटीज होती हैं। अच्छा, डिप्रेशन, एंजाइटी के डिसऑर्डर्स भी होते हैं। लेकिन हर बच्चे को अगर ये सब अलामात नॉर्मली तो यूजुअली होती है बच्चों में, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हैं, हाइपर एक्टिव हैं, लेकिन अगर उनके साथ आप देख रहे हैं, मदर या पेरेंट्स देख रहे हैं कि ये जो है उसके लिए, बच्चे के लिए अब आगे कोप अप करना मुश्किल हो रहा है, या टीचर्स स्कूल में कंप्लेन कर रही हैं कि ये बच्चे को ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपको ज़रूर बच्चे को एनालाइज करवाना चाहिए। बच्चे को ज़रूर किसी पीडियाट्रिशियन को या साइकाट्रिस्ट को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर हाइपर एक्टिव बच्चे को ऑटिज्म या ADHD हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसको ना हो। तो ये चीज़ दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि ऑब्जर्व करें बच्चे को, और ये देखें कि उसको जो है ये क्या डेली लाइफ में ये कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस चीज़ को कोप अप करने में। यूजुअली आजकल के बच्चे अगर आप डॉक्टर साहब देखें तो वो थोड़े से डिफरेंट है। दे आर लाइक एक्टिव, इनफैक्ट मोर एक्टिव देन द जब जब जैसे हम लोगों ने अपना बचपन देखा। बट अगेन प्रॉब्लम ये है कि अगर वो ऑटिस्टिक या ऑटिज्म के उसमें आती है कैटेगरी में, तो उसके साथ और बहुत सी चीज़ें भी शामिल होंगी। इट्स नॉट जस्ट द हाइपर एक्टिविटी या लर्निंग डिसेबिलिटी, जी बहुत सारी और चीज़ें भी शामिल होंगी। जी। और ये आपका पीडियाट्रिशियन असेस कर सकता है, या आपके साइकियाट्रिस्ट को आप उसकी मदद ले सकते हैं। मतलब आपने बिल्कुल बहुत अच्छी, बिल्कुल आपने जो है ये बहुत एक वाइटल पॉइंट है कि हाउ मच इम्पैक्ट्स द चाइल्ड, कितना उनकी जिंदगी पर असर हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगह पर, सिर्फ ये नहीं कि अगर कोई बच्चा, फर्क करें कोई माँ बाप है जो कह रहे हैं कि मेरा बच्चा है घर में तो मेरा बच्चा बड़ा बहुत तंग करता है, बहुत बदतमीज है, सुनता नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन बच्चा स्कूल में बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें
something different possibly. It's Yes. not ADHD, maybe it's the way that the teachers are managing it. Teachers अच्छी तरह manage कर रही हैं, या हो सकता है घर में कोई और मसले हो जिसकी वजह से बच्चा डिस्टर्ब हो, तो ये लेकिन ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी थी. और बिल्कुल आप जैसे कहा कि हर चीज़ मतलब हर स्पेशली यंग बच्चे तो ना एक लेवल तक हाइपर एक्टिव होते भी हैं और inattentive भी होते हैं, तो it's a degree and it's how much impacts on them and how pervasive it is कि कितनी जगहों पर, कितनी जिंदगी कितने हिस्सों पर उसका असर होता है. बिल्कुल आपने स्क्रीन टाइम की बात की डॉक्टर सादिया, और यकीन करें ये मैं खुद समझती हूँ कि जो स्क्रीन टाइम है इसका क्या असर हो रहा है हमारे बच्चों पर, क्योंकि हर कोई बच्चा नहीं है आजकल जिसके पास मोबाइल ना हो और इतने घंटों देखते हैं. लेकिन जहाँ तक मुझे पता है अभी कोई रिसर्च अभी वाज़े तौर पर नहीं आई ये दिखाने के लिए कि कोई लिंक है स्क्रीन टाइम में और ADHD में. लेकिन ये है कि जो बच्चे जब देख रहे हों स्क्रीन, तो क्योंकि वो इतनी जल्दी मतलब चेंज कर रही होती हैं इमेजेस और खुद भी चेंज कर रहे होते हैं, तो अगर आप सोचें कि वो इतने मतलब कि और वो इतने ब्राइट वगैरह इमेजेस होते हैं, तो वो अगर इन चीज़ों का अगर आप इनके बारे में सोचें तो उनका जो अटेंशन स्पान है इट्स गेटिंग प्रोग्राम्ड जस्ट टू बी अटेंटिव टू दैट, कि सिर्फ इन चीज़ों की जो बहुत ब्राइट कलरफुल हैं, ये बहुत तेज़ी से बदलती हैं, उनके लिए उनका अटेंशन स्पान ट्रेन हो रहा है. तो ये एक चीज़ है, लेकिन ये मेरे ख्याल वक्त के साथ साथ शायद और इन्फॉर्मेशन आए. दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल जब बच्चे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं इन चीज़ों पर, तो फिर व्हाट आर दे मिसिंग आउट ऑन, कि जो रियल लाइफ में जो सोशल इंटरेक्शन होता है, जो माँ बाप के साथ उनका जो ताल्लुक होता है, उस पर कितना असर हो रहा है, ये भी देखनी चाहिए कि व्हाट आर दे कि देयर बेनिफिट्स ऑफ स्क्रीन टाइम. एब्सोल्युटली बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीख सकते हैं और इट्स लाइक अ सोशल कनेक्शन विद देयर फ्रेंड्स, लेकिन इसके साथ साथ व्हाट आर दे मिसिंग आउट, और वो बैलेंस ज़रूरी है. मेरा ख्याल ये चीज़ इसमें बैलेंस की बात है. ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए. If a child is using a mobile or whatever the gadget he or she is using, there should be proper timings. It's not like every time the child is holding, वो खाना खा रहा है तो उसने हाथ में पकड़ा हुआ है, वो जो है अपना कोई एक्टिविटी कर रहा है. आजकल तो फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं बच्चों में, राइट? आपकी मोबाइल और गैजेट्स हाथ में है, तो दे आर नॉट फिजिकली एक्टिव. No, and this is very important for ADHD क्योंकि उनके पास एनर्जी इतनी होती है, जो ना हाइपर एक्टिव होते हैं, they need a way to channel the energy, तो उनके लिए ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं. So physical activity is very important in these cases, or even I think बच्चों के लिए overall भी the physical activity, the more they are physically active, the more they'll like अपना exit होगा energy निकालने का और उनको पता होगा. तो इसके साथ ही मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी डॉक्टर सादिया, आपने इतनी इंफॉर्मेशन दी ADHD के ऊपर. पाकिस्तान में जो है वो यूजली कोई ऐसा मैं चेक कर रही थी, देख रही थी कि कोई प्रॉपर कोई इदारा नहीं है. ऑटिज्म के लिए यस वी हैव, बट ADHD का सपोर्ट ग्रुप्स हैं, एक दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन प्रॉपर को गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसा इदारा नहीं है जो ADHD के बच्चों की या पेरेंट्स जिनके बच्चे हैं उनकी हेल्प कर सके. तो हमारा सेहत कहानी पे इस तरह की सेशंस करने का मकसद ही होता है कि आप लोगों को हम जो है वो अवेयरनेस दे सकें. बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके घर में जो है वो ADHD बच्चे हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हैं, और उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता कि वो कहाँ से इंफॉर्मेशन दे सकें. तो डॉक्टर सादिया, थैंक यू सो मच वंस अगेन. आपने जो है वो इतनी डिटेल में ADHD के ऊपर बात की और लोगों को बताया कि किस तरह आप अपने बच्चे की हेल्प कर सकते हैं. So inshallah, we're looking forward to like conduct another session with you. Till then, thank you so much and take care. Thank you, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिया.